الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جس میں روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازے ریان کا بیان ہے۔ اس کے بعد ریان سے متعلق بہت ہی اہم معلومات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون، رواہ البخاری۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے اور اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3257۔ تو حدیث آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب آئیے اس حدیث میں مذکور جنتی دروازہ ریان کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ریان کے علاوہ جنت کے جو دوسرے دروازے ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ تو اصل میں کئی احادیث ہیں جن میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جنت کے دروازوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے جنت کا سب سے پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ یعنی نماز والا دروازہ، دوسرا ہے باب الصدقہ یعنی صدقے والا دروازہ، زکوٰۃ خیرات والا دروازہ، تیسرا ہے باب الحج یعنی حج والا دروازہ، اور چوتھا ہے باب الریان ریان والا دروازہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، پانچواں ہے باب الذکر یا باب العلم علم کا دروازہ، ذکر کا دروازہ، اور چھٹا ہے باب الجہاد جہاد والا دروازہ، اور ساتواں ہے باب الایمن یعنی ان لوگوں کے لیے دروازہ جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور آٹھواں ہے باب العفو یعنی معافی کا دروازہ، ان لوگوں کے لیے دروازہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ جنت میں ریان کے علاوہ جو دوسرے دروازے ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ریان سے متعلق ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم جنت کے سارے دروازوں کے نام پر غور کریں تو ریان کے تعلق سے ایک خاص چیز ہمیں دکھتی ہے، وہ یہ کہ جنت کے سارے دروازے اعمال پر رکھے گئے ہیں۔ جیسے نماز ایک عمل ہے تو اس پر ہے باب الصلاۃ نماز کا دروازہ، صدقہ ایک عمل ہے تو اس پر ہے باب الصدقہ صدقے کا دروازہ، حج ایک عمل ہے تو اس پر ہے باب الحج۔ لیکن ریان تو روزے داروں کے لیے ہے اور عمل ہے صوم روزہ، تو دروازہ ہونا چاہیے باب الصوم روزے کا دروازہ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، روزے کا دروازہ نہ کہہ کے باب الریان کہا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں صاحب میرات علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ میرات میں کہتے ہیں کہ اصل میں روزے داروں کے لیے جو دروازہ ہے اس کو ریان نام دینے سے، ریان میں سیرابی کا معنی ہوتا ہے یعنی پیاس بجھانا، تو روزے داروں کے لیے جو دروازہ ہے اسے ریان نام اس لیے دیا گیا تاکہ روزے دار لوگوں کو بشارت دی جائے، انہیں خوشخبری دی جائے کہ وہ اگر اس دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، انہوں نے روزہ رکھ کر دنیا میں بہت پیاس برداشت کی لیکن جنت میں جائیں گے تو ایسے دروازے سے جائیں گے کہ انہیں پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں باقاعدہ اس کی اور وضاحت بھی آ گئی ہے، چنانچہ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2236 صحیح حدیث ہے، اس میں ہے کہ من دخل فیہ شربا، کہ جو ریان کے دروازے سے جنت میں جائے گا وہاں اسے کچھ پینے کو ملے گا، ومن شربا اور جو وہاں کچھ پی لے گا لم یظما ابدا وہ کبھی پیاس کا شکار نہیں ہوگا۔ تو یہ راز ہے اس دروازے کو ایک خاص انداز میں نام دینے کا۔ جنت کے جو بقیہ دروازے ہیں ان کے نام اعمال پر ہیں، لیکن روزے داروں کے لیے جنت کا جو دروازہ ہے اس کا نام عمل پر نہیں بلکہ صلہ پر ہے، جزا پر ہے، بدلے پر ہے، یعنی عمل کے نتیجے میں جو انعام ان کو ملے گا اس انعام کے نام سے اس دروازے کو موسوم کیا گیا۔ یہ ایک خاص بات ہے ریان نامی جنتی دروازے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے ایک بہت ہی اہم چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ جنت میں ریان نامی جو جنتی دروازہ ہے اس جنت سے جو روزے دار داخل ہوں گے وہ کس قسم کے روزے دار ہوں گے، کون سے روزے دار ہوں گے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں ان روزے داروں کے لیے جنتی دروازہ ریان ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ریان نامی جنتی دروازہ کون سے روزے داروں کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دروازہ ان روزے داروں کے لیے ہے جو رمضان کے فرض روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے ہوں۔ صرف رمضان کے فرض روزے رکھ کر یہ سمجھنا کہ جنتی دروازہ ہمارے لیے ہے، یہ غلط ہے۔
صحیح بات یہ ہے کہ جنتی دروازہ، ریان نامی دروازہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر روزے کی عبادت غالب آ جائے. یعنی وہ بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اگر یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ عبادت اس کے اندر کون سی پائی جاتی تو روزہ دکھائی دے. یعنی رمضان کے فرض روزے رکھا، اس کے بعد روزے کا جو بھی موقع ہاتھ لگا روزہ رکھ لیا. شوال کا مہینہ آیا، شوال کے روزے رکھ لیا، ذی الحج کے روزے رکھ لیا، محرم کے روزے رکھ لیا، شعبان کے روزے رکھ لیا، ایام بیس کے روزے رکھ لیا، پیر جمعرات کے روزے رکھ لیا، اور جب جب اسے موقع ملا روزے کا، کوئی بہانہ ملا روزے کا، روزہ رکھ لیا. تو گویا کہ اس کی زندگی میں روزے کی عبادت ایک غالب عبادت ہے. اب ایسا شخص مستحق ہے اس ریان نامی جنتی دروازے کا. اور یہی معاملہ ان دوسرے دروازوں کا بھی ہے جو دیگر عبادات کے نام پر بنے ہیں، جیسے باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ. اب نماز والے دروازے سے کون جنت میں جائے گا؟ وہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے؟ نہیں، 5 وقت کی نماز تو سب کو پڑھنا ہے. باب الصلاۃ یعنی نماز والے جنتی دروازے سے اس شخص کا جنت میں داخلہ ہوگا جو فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کو اپنے اوپر غالب کر لے. یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد نماز کا کوئی بھی موقع ہاتھ لگا، فوراً وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. مثلا تہجد کی نماز پڑھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، اشراق کی نماز پڑھتا رہا، سورج گہن کا موقع آیا اس کی بھی نماز پڑھ لیا، چاند گہن کا موقع آیا اس کی بھی نماز پڑھ لیا، اور ایسے ہی قبرستان سے گزر ہوا جنازے کی نماز دیکھا اس میں بھی شامل ہو گیا. غرض کی نماز کا کوئی بھی بہانہ اس کو ملا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. تو یہ اصل میں ایسا شخص ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں نماز کی عبادت غالب ہے، اس لیے ایسا شخص باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا. ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ دیکھ لیں. زکوٰۃ والا جو دروازہ ہے، باب الصدقہ جو ہے، اس سے کون جنت میں جائے گا؟ وہ جو رمضان میں فرض زکوٰۃ کی ایک پڑیا باندھ کے کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے؟ نہیں، اس کا مستحق وہ شخص ہے جو فرض زکوٰۃ تو نکالتا ہے، لیکن فرض زکوٰۃ نکالنے کے بعد زندگی کے کسی بھی موڑ پر کہیں بھی نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقہ کرنے کا کوئی بھی موقع ملتا ہے فوراً اس میں حصہ لیتا ہے. کہیں کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کہیں کوئی آفت آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا ان کی مدد کرنا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ان کی مدد کرنا ہے، کوئی پریشان ہے ان کی مدد کرنا ہے. غرض کہ جہاں بھی اس کو موقع ملا کسی کی مدد کرنے کا، اس نے خیرات و صدقات کے دروازے کھول دیے. تو یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں صدقہ خیرات کی عبادت غالب ہے. یعنی اپنی زندگی میں اس نے بہت سارے نیک کام کیے، لیکن صدقہ خیرات میں سب سے آگے ہوتا تھا. تو ایسا شخص جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا. خلاصہ یہ کہ جنت کے دروازے جن جن عبادتوں کے نام پر بنے ہیں، ان عبادتوں میں اگر کوئی فرض حصہ صرف ادا کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں جنت کے اس دروازے کا مستحق ہو گیا، بلکہ اسے چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ اس عبادت سے متعلق جو نوافل ہیں اسے بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے، بلکہ غالب کر لے، تو پھر اس دروازے کا مستحق ہوگا. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 28 پر کہتے ہیں کہ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ، کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے ان المراد، کہ مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جنت کے دروازے عبادت کے جن ناموں پر بنے ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ما یتطوع بہ من الاعمال المذکورہ، کہ مذکورہ اعمال میں جو نفلی قسم کے اعمال ہیں وہ مراد ہیں. یعنی فرائض نہیں، روزے میں فرض روزہ نہیں، زکوٰۃ میں فرض زکوٰۃ نہیں، نماز میں فرض نماز نہیں، بلکہ فرائض تو کمپلسری ہے سب کے لیے. فرائض کے ساتھ ساتھ ان عبادات میں جو نوافل بھی انجام دیتا ہے وہ مراد ہے. یہاں پہ لا واجباتھا، واجب اور فرض عبادتیں مراد نہیں ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ ریان نامی جو جنتی دروازہ ہے یہ صرف رمضان کے روزے داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو رمضان کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں اور ان کی زندگی میں روزے کی عبادت غالب ہو. آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب شخص ہوگا جو جنت کے کسی بھی دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے، یعنی جنت کے ہر دروازے اس کو بلائیں. تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا؟ تو جی ہاں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1897، کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے بعض دروازوں کا تذکرہ کیا اور عبادتوں کا نام لیا اور کہا کہ فلاں والے فلاں دروازے سے، فلاں والے فلاں دروازے سے جائیں گے،
تو اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے چلا جائے، یعنی اسے جنت کا ہر دروازہ بلائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اور تم انہی میں سے ہو جن کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا، یعنی جو جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فقاہت اور ان کا علمی مقام کس کا دروازے ہوتا ہے اس پر آپ غور کریں۔ دراصل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ عبادتوں کا نام لے کر یہ بتایا کہ ان عبادتوں پر جنت میں دروازے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے وہی بات جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مراد یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی جو زیادہ زیادہ کرے گا وہ ان دروازوں کا مستحق ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ہر فرض عبادت کے ساتھ نوافل اتنا زیادہ غالب کر لیتے تھے کہ وہ دوسری عبادتوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نفلی نماز بھی بہت زیادہ ہے، اگر وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو نفلی صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ ہے، اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو نفلی روزہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سی عبادت ان کے اندر غالب ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو صرف فرائض پر اکتفا کرتا اور کسی ایک فرض کے ساتھ نوافل بھی ادا کر لیتا تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر کون سی عبادت غالب ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو عبادت کی ہر قسم فرائض کے ساتھ اس کے سارے نوافل بھی ادا کر رہا ہو، وہ کیسے فرق کرے گا کہ میرے اندر کون سی عبادت غالب ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو پوچھ بیٹھے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو ہر دروازے سے بلائے جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ تم ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعی اس کے مستحق تھے، کیونکہ وہ تمام عبادات میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی سب سے آگے تھے۔ اور اس چیز کو سمجھنا ہو تو صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اتفاق سے سوال کیا کہ آج تم میں سے کوئی روزہ ہے؟ سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا اللہ کے رسول، آج میں روزہ ہوں۔ یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، یہ نفل روزہ تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن روزہ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے نفلی روزوں کا حال کیا ہوگا۔ اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ آج کسی نے کسی کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، میں نے آج کسی کو کھانا کھلایا۔ آپ اندازہ کریں کہ فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات کا کیا حال رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی صدقہ خیرات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ نماز کا معاملہ دیکھیے، اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کیا آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ سب خاموش ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی۔ اندازہ کریں کہ ایسے شخص کے نفل نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی بہت آگے ہیں، اس لیے ایسی شخصیت کا یہ حق بنتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے ان کا استقبال کریں۔ تو میرے بھائی، یہ چند باتیں تھیں جنت کے دروازوں، بالخصوص جنتی دروازہ ریان کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔